بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر الی یوم القیامہ ہزاروں مشکلات انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں. انسان بہت ساری مشکلات سے گزرتا ہے. ٹف ٹائم سے انسان گزرتا رہتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تمام مشکلات میں سے 3 مشکلات ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت سخت ہوں گی. 3 لحظات ایسے ہوں گے، 3 ڈیفرنٹ اوقات ایسے ہوں گے کہ جو انسان کے لیے بہت سخت ہوں گے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشد ساعات ابن آدم 3 ساعات. انسان کے لیے جو سخت ترین اوقات ہوں گے وہ 3 اوقات ہوں گے، یعنی 3 ٹائمز، 3 مختلف لحظات، اوقات اور ساعات ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت سخت ہوں گے. پہلا جو ٹائم ہے الساعۃ التی یعاین فیہا ملک الموت. انسان پر سخت ترین لحظہ وہ ہوگا کہ جب انسان ملک الموت سے روبرو ہوگا. یعنی انسان کی موت کا جو لحظہ اور لمحہ اور وقت ہوگا کہ جب اس کو سامنا کرنا پڑے گا ملک الموت سے، حضرت جبریل علیہ السلام سے، تو وہ لحظہ، موت کا وہ لمحہ، وہ لحظہ اور وہ وقت انسان کے لیے جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اس سچویشن سے گزرنا ہے، اس لمحے اور لحظے سے انسان نے گزرنا ہے. تو عزیزان محترم، بس اس سخت اور ٹف ٹائم کے لیے ہم میں سے ہر ایک نے تیار ہونا ہے. ہم میں سے ہر ایک نے ملک الموت کو فیس کرنا ہے، ملک الموت کو اپنی جان دینی ہے. تو اس لمحہ اور اس لحظے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو آمادہ کریں. دوسرا جو لمحہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں جو کہ انسان کے لیے بہت سخت ہوگا وہ ہے والساعۃ التی یقوم فیہا من قبرہ. دوسرا جو لحظہ ہوگا، دوسرا جو وقت ہوگا جو کہ انسان کے لیے بہت سخت ہوگا، وہ ہے قبر سے دوبارہ اٹھنا. ہمارے اسٹرانگ بیلیفز میں سے ہے کہ ہم نے دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے، ہم نے میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، ہم نے خداوند متعال کے روبرو ہونا ہے. پس دوسرا جو سخت لمحہ ہے انسان کے لیے وہ ہے اپنی قبر سے دوبارہ اٹھنا. اب تیسرا جو لمحہ ہے وہ ہے والساعۃ التی یقف فیہا بین یدی اللہ تبارک و تعالی. انسان کے لیے تیسرا جو ٹف ٹائم ہوگا، جو ٹف سچویشن ہوگی، جو سخت حالات ہوں گے انسان کے لیے، جو کہ انبیئریبل ہوں گے، جن کا فیس کرنا انسان کے لیے بہت سخت ہوگا، وہ ہے والساعۃ التی یقف فیہا بین یدی اللہ تبارک و تعالی. کہ جب انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا، جب انسان روز محشر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس سے جب حساب کتاب لینا شروع کر دیا جائے گا، تو یہ ایک کنفیوزنگ سچویشن ہوگی انسان کے لیے کہ اس حساب کتاب کے بعد فَإِمَّا الْجَنَّةُ
وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. حساب کتاب کے دوران اس کا بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہوگا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اس پر لرزت طاری ہوگا، چونکہ وہ اپنے مالک اور خالق اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اور اب اس کی زندگی کا جو اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، اور یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے یا پیراڈائز بہشت میں اس نے جانا ہے. اب جب انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جب ان کے اعمال کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہوگا اور انسان منتظر ہوگا کہ اس نے بہشت میں جانا ہے یا اس نے جہنم میں جانا ہے، تو یہ ایک سچویشن جو ہوگی بڑی ٹف ہوگی اور کنفیوزنگ سچویشن ہوگی، کیونکہ انسان کا جو ریزلٹ ہے اب وہ اسے تھما دینے کا ٹائم جو ہے وہ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو وقت ہوگا انسان کے لیے وہ بہت ٹف ہوگا، کیونکہ اس حساب کتاب کے بعد یا انسان کو بہشت میں بھیجا جائے گا یا پھر جہنم میں بھیجا جائے گا، اور انسان جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ جو 3 اوقات ہیں امام سجاد علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، یہ 3 اوقات انسان کے لیے بہت سخت ہیں. پہلا وقت جب اس کو سامنا کرنا پڑے گا حضرت جبریل علیہ السلام کا، یعنی اس کی جو موت ہوگی، موت کا وقت انسان پر بڑا سخت ہوگا. دوسرا جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور تیسرا جب خداوند متعال کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جائے گا. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے لیے یہ جو 3 لحظات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.